الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وفي مقام آخر: ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. آمنت بالله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل راہ رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں، جتنے بھی شرکاء موجود ہیں نا، بالخصوص جتنے مجھے نوجوان ساتھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے جذبوں کو دو ہاتھ سے سلام. اور بابا جی نے جو کراچی میں بات کی تھی نا، وہ مجھے یاد آ گئی کہ جب مزار قائد کے پاس بابا جی نے جب بیان کیا تھا، بابا جی کی آمد سے پہلے وہ چورا جو ابن الوقت کہلاتا ہے، مذہبی اسکالر بنتا ہے، اس نے بکواس کی تھی اور کلین کے خلاف بھی اور تحریک لبیک کے خلاف بھی بکواس کی تھی. تو بابا جی نے کراچی میں ایک بات کی کہ کراچی والوں، تمہیں نہ جانے کون کون سی پارٹیوں نے کون کون سی چیزوں کا عادی بنایا، تمہارے بچوں کو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں انہوں نے تھما دی. تم لبیک یا رسول اللہ کی تحریک کا احسان مانو کہ اس تحریک نے تمہارے بچوں کو یہ عظیم الشان نعرہ عطا فرمایا. تو آج نوجوان پتہ نہیں کون کون سے طریقوں سے یہ نیو ایئر منا رہے ہوں گے. آج کی رات اس وطن عزیز پاکستان میں نوجوان کوئی ایسا گناہ نہیں جو شاید ان سے رہ جاتا ہے. ہر غلط کام کے اندر آج کی نسل
آگے کھڑی نظر آتی ہے. یہ آپ سب پر، مجھ پر، یہ اللہ رسول کا کرم ہے. خدا کی قسم یہ کرم ہے، یہ کرم کے سودے ہیں کہ مالکوں نے ہمیں ہر رضائی سے بچا کر اپنے گھر کا مہمان بنایا اور لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صداؤں میں ہمیں بٹھا دیا کہ جاؤ تمہیں ہم چنتے ہیں کہ تم جا کر میرے محبوب کے نام کے نعرے لگاؤ اور اسی کام کی جب میں آپ کو آگے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کہہ دو الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ، کہو الحمدللہ. یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق. اور صالحین نے لکھا نا، انسان حضور کا نام اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں اس کا نام نہ آ جائے کہ دین کو تخت پر لانے کے لیے قربانی. یہ تو بہت آگے کی سعادت ہو گئی. اس کے لیے اگر کوئی چن لیا گیا تو پھر وہ چن لیا گیا. بابا جی جب دنیا میں موجود تھے نا تو ہم خود ان کی بارگاہ میں پہنچتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ بابا جی کی خلوت بھی دیکھی اور جلوت بھی دیکھی، اور خلوت ایسی بھی ملے کہ یہ کتا اور بابا جی کے سوا کوئی تیسرا نہ ہوتا. ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا. تو بابا جی سے خود سنا. ہم کہتے تھے جب حوصلہ تھوڑا سا ٹوٹتا تھا، ہم تو ہلکے لوگ ہیں نا، بہت جلد حوصلہ ہار جاتے ہیں. ہم تو حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں. مالکوں کی مرضی ہے، اس پہ ذکر سن لیں اپنا، اس پہ ذکر سن لیں اپنا، اندھیرے میں سن لیں اپنا، اجالے میں سن لیں. یہ انہی کی مرضی ہے. ہمیں ذکر کرنا ہے. وہ لاؤڈ اسپیکر صحیح کرو، وہ آواز صحیح آنی چاہیے ہو. میں نے کہا ان چیزوں سے باہر نکل بنا. یہ ذکر چھت کے اوپر بھی نہیں جائے گا. یہ ذکر اگر عرش تک پہنچتا ہے تو بندے کو ان چیزوں سے نکلنا پڑتا ہے. یہ چیزیں کیا ہے، انشاءاللہ چلنی ہوں گی تو چلیں گے، نہیں چلنی تو اس پہ بھی صحیح ہے، کوئی بات. تو ہم عرض کرتے ہیں بابا جی کی بارگاہ میں کہ حضور ہم سندھ کے فلاں فلاں شہر گئے، فلاں فلاں مولوی کے پاس گئے، فلاں فلاں پیر کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. غازی ضیاء تحریک کی بات کر رہا ہوں. جب تو نام لینا بھی جرم تھا بھائی. ممتاز قادری علیہ رحمہ کا نام لے کر دعا کرنے کے لیے جب قوم تیار نہ تھی، کہیں اگر نام لے لیا جاتا تو لوگ ہل جاتے کہ ایجنسی حرکت میں تو نہیں ہے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو ہم جگہ جگہ پر حاضر ہوتے. بابا جی کی بارگاہ میں عرض کیا ایک دن کہ حضور یہ مولوی اور یہ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا مولانا اس میں کوئی گھبرانے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو مالکوں کی مرضی ہے. سب کو توفیق تھوڑی ملتی، جسے چنیں گے وہی اس کاز کے لیے کھڑا ہوگا. اس وقت فرمایا تمہارا کام ہے کوشش کرنا. تم ہمت کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ 100% اپنا ورک کرتے رہو، کام کرتے رہو. نتیجہ مالک کو چھوڑو، جس پر کرم کریں گے، جسے چنیں گے وہ اس کاز کے اندر تمہارا ساتھ جڑتا رہے گا. تو یہ ہم سب پر اللہ کا کرم. کہہ دو الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کی رات بھی یہ توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بلا لیا. اور یہ صرف ذکر کی محفل نہیں ہے، یہ ذکر کے ساتھ فکر کی محفل بھی ہے. اور یہ پتہ ہے کون سی محفل ہے؟ جملہ بڑا ہے، لیکن یہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں نا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خطیب ہوں اس مجلس کا یا کوئی اور بندے کو میں دیکھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں. نہیں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محفل حضوری والی محفل ہے. کون سی محفل ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر محفل حضوری والی نہیں ہوتی. یہ محفل حضوری والی ہے. کیوں؟ کہ اس میں نعرہ حضوری والا لگتا ہے، اور حضوری والا نعرہ لبیک کا نعرہ ہے، اور کوئی نعرہ نہیں ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ عظمت والا نعرہ ہے، اہل سنت کی علامت ہے، اس کا انکار نہیں. میں نے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ نعرہ بھی حضوری والا صرف نہیں، حضوری والا نعرہ وہ لبیک کا نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ہر حضور کا ذکر عظمتوں کا حامل، اور ہم حضور کے ذکر کی عظمت جان ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے.
بس اتنا عرض کروں کہ مالکوں کا کرم ہوتا ہے تو انسان حضور کا ذکر کر سکتا ہے، ہر محفل کی عظمت کو کروڑوں سلام، لیکن جس محفل میں لبیک کے نعرے ہوتے ہیں نا، اور جس میں لبیک کی بات ہوتی ہے، وہ صرف محفل نہیں رہتی، وہ محفل حضوری والی ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس محفل میں لبیک کے نعروں کی صدائیں ہوتی ہیں اور عاشق جب جھوم جھوم کر اپنی کیفیت میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری گردن بھی حاضر ہے، تو سامنے سے مالکوں کی بارگاہ سے جواب آ جاتا ہے غلام میں نے تجھے قبول کی ہے۔ یہی حضوری والی محفل کہلاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ کرم ہے مالکوں کا کہ ہمیں حضوری والی محفل میں بٹھا دیتے۔ میں نے اپنی بات نہیں کی، واللہ ہمارے جب قائد فرماتے ہیں کہ ہمارا تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ کا، تو ہم تو بابا جی کے کتے ہیں، ہاں ہمارا تو یہی پہچان بھی ہے، یہی معیار بھی ہے، اور یہی ہمارے لیے تعارف کے لیے کافی ہے کہ ہم بابا جی کے کتے ہیں در کے، محافظ ناموس رسالت امیر المجاہدین اور ان کا گھرانہ ہے، ہم ان کے در کے کتے ہیں، ہماری علامت کافی ہے۔ تو میں نے اپنی وجہ سے بات نہیں کی لبیک کی، اس نعرے کی وجہ سے بات کی کہ یہ نعرہ محفل کو حضوری والا بنا دیتا ہے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ مالکوں نے حضوری والی محفل میں ہمیں بٹھا دیا۔ کون الحمدللہ، یہ صرف اسی کے احسانات ہیں، یہ اسی کا انعام ہے، یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی کی توفیق ہے الحمدللہ کہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بے شمار لوگ ہیں ہاسپٹل میں پڑے ہیں، نہ جانے کوئی کن کن مسائل کے اندر مبتلا ہے، یہ مالکوں کا انعام ہے، ہمیں مسائل سے بچا کر اپنے ذکر میں بلا لیا، اپنے نام کے نعرے ہم سے لگوا لیے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضور کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ حضور کے نام کے نعرے پر جھوم جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ابھی بھی کئی جگہ پر ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمیں جلسے کی اجازت نہیں، لبیک کا نعرہ نہیں لگا سکتے، لبیک کی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بات سنو غور سے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، کبریائی اسی کے لیے ہے، طاقتوں کا مالک وہی ہے، قدرتوں کا مالک وہی ہے، اسی کی رحمت پہ نظر رکھ کر ہم بات کریں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، سب بولو انشاءاللہ، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ آج جن جگہوں پہ لبیک کے نعرے کو روکا جاتا ہے نا، وہ اب ویسے بھی آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ماحول آپ کو مجبور کرے گا کہ لبیک کے نعرے کے سوا بات بنتی نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میرا آقا کتنا خوش ہوں گے، میرا آقا کتنا خوش ہوں گے کہ ہم ان کے نام کے نعرے لگائیں۔ اور جس نے 3 مرتبہ نعرہ لگا دیا نا لبیک کا زندگی میں، تو بابا جی اس کا ترجمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور دنیا تو دنیا، جنت میں بھی میں حاضر ہوں، دنیا تو دنیا حضور جنت میں بھی میں حاضر ہوں۔ اور اب تو لبیک کے نعرے کی چس آنی ہے۔ مجھے لوگ کراچی میں کہنے لگے بھائی ایجنسیاں فلاں تنظیم کو ایکٹیو کر رہی ہیں، فلاں تنظیم کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، بہت معاملات خطرناک ہوں گے، کیا کرو گے، کیا ہوگا؟ اگر میں نے کہا سامنے کوئی بھی آ جائے وہ اپنی دنیاوی پاور سے لڑیں گے اور حضور کا غلام رسول اللہ کے نام پر لڑے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نے کہا ایسی باتیں مت کرو، ایسی باتیں کر کے تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ تم مایوسی پھیلانا چاہتے ہو؟ بابا جی نے پہلے بات کی تھی کہ حضور کا غلام مایوس نہیں ہوگا۔ ارے جو ایجنسیوں کی نظروں پہ چلتے ہیں، جو ایجنسیوں کی اشاروں پر چلتے ہیں، تو وہ مایوس نہیں ہوتے اور ان کے اشارے پر میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی نظر سے کھڑے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں گرا سکتی ہے، نہ دبا سکتی ہے، نہ ہرا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے
ویسے ہی کامیاب ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اور بھائی یہ سیٹ ملنا نہ ملنا کوئی کامیابی کی دلیل تھوڑی ہے. آپ پتہ ہے کیا کامیابی جو قاری آصف صاحب نے بات کی, ہم پتہ ہے کیوں کامیاب ہیں, کہ خدا نے ہمیں حسینی لشکر میں کھڑا کر دیا. نوجوانوں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں یار, میں بھی نوجوان ہوں آپ کی طرح. کیا ہوا, بابا جی کہتے تھے نا 2 دن کم جیے تو پھر کیا ہوا, لیکن ان کی محبت میں جیے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. حکومت کے تلوے چاٹتے چاٹتے زندگی بسر کرنا اور ہے, محمد عربی سے وفا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا اور ہے. اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے یار, ہم ویسے ہی جیتے ہوئے ہیں ہم, اور خدا نے ہمیں جیتایا ہے. پتہ ہے کیوں, کہ میرے مالک کا احسان ہے کہ مالک نے اس پرفتن دور میں ہمیں حسینیت کا پیغام دینے والی شخصیت امیر المجاہدین ان کا دامن عطا کیا ہے, ان کے مشن پر کھڑا کیا ہے. یہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, آپ من ہونے تو پتا چلے گا کہ جو دن دیکھے لبیک کا نعرے لگائے تھے, سیدھی گولیاں کھائی تھی, ایسایات کروائی تھی, جیلوں میں گئے تھے, زخمی ہوئے تھے, اس کے بعد بھی باہر نکل کر اور بہادری سے کہا ہاں میں لبیک والا ہوں. میں نے کہا جب قبر رسول اللہ آئیں گے اس وقت میرے آقا کی بارگاہ سے جو لبیک کے نعرے پر انعام ملے گا اس کا مزہ بھی کچھ اور ہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات, تو ہم تو ویسے ہی جیتے ہوئے, ہم تو ویسے ہی جیتے ہوئے. بولو انشاءاللہ. ہر پارٹی نے اپنے نعرے لگائے, ٹھیک ہے, اور اپنے قائدین کے ترانے پڑھے. جتنی بھی پارٹیاں ہیں انہی کے ترانے. پچھلے دنوں جو برسی منائی ہے 27 کو, اب میں نے کہا کل شریف تو پڑھ کر ایسال کر دیتے, تم نے یہ برسی منائی ہے, اس میں بھی تم نے اوٹ پٹانگی باتیں کی. ہو میری ماں کا حق دلا دیا جائے, میں نے کہا حق ملے گا تو یتیم ہو جائے گا. پھر میری ماں کا حق نہیں ملا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس میں ہو رہا ہے ان کی برسی, اور اس میں ایک قل شریف اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے, اور ایک تھا بابا جی کا سالانہ عرس. بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ. تو پھر آپ اور میں اتنے عظیم مشن پر موجود ہیں, خدا نے ہمیں اس راہ کا مسافر بنا دیا ہے, تو پھر ہمارے پاس ہار آ ہی نہیں سکتی قریب. جیتی جیتے انشاءاللہ, ہماری جیتی جیتے حق کی فتح ہے. اور سنو, سب نے سب کے نعرے لگائے, قربان جائے بابا جی امیر المجاہدین علیہ الرحمہ پر, کہ آپ نے ہمیں قبر کا جو آخری سوال ہے نا, اور جو فائنل سوال ہے جس پر انسان کی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے, وہ آخری سوال یہ ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. اب توجہ رکھنا, دنیا کے فوراً بعد قبر ہے, دنیا کے فوراً بعد قبر ہے, تو لہذا دنیا دار العمل ہے, قبر دار الامتحان. امتحان کا آخری سوال جو ہونا ہے, تو دنیا کے اندر جس نے جتنا اس پر عمل کیا اس کی تیاری کی ہے, قبر میں وہی جواب دے گا. بابا جی نے پوری طور کو بتایا, تم دنیا میں کسی کا نعرہ لگانے نہیں آئے, تم دنیا میں کسی کی غلامی کرنے نہیں آئے, تم دنیا میں کسی کو زندہ باد کہنے نہیں آئے, تمہیں دنیا میں رب نے بھیجا ہے محبوب کی خاطر, محبوب سے وفا کی خاطر. لہذا وفا انہیں سے کرنی ہے, نعرہ انہیں کا لگانا ہے, بات انہیں کی کرنی ہے. اور جب فرشتے پوچھنے لگے ان کے بارے میں تم کیا کہتا تھا, تو عمل ایسا ہو کہ مدینے والے فرماتے فرشتوں آج قبر میں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں, اس نے تو بن دیکھے میری ہی بات کی تھی, میرے ہی نعرے لگائے تھے, میرے لیے ہی قربانیاں دی تھی. آج میں کہتا ہوں یہ میرا خدا اور میرا عاشق. میرے امام نے ہمیں بتایا تھا, دہن میں زبان
जवाब आना चाहिए। दहन में जुबान, बदन में है जान, हमारे यहाँ उठेगी बाबा, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने तो जहां। और बात खत्म हो गई। यही बाबा जी ने हमें बता दिया, बस उन्हें जाना उन्हें माना। क्या मुबारक सबक पढ़ाया। आप ईमानदारी से बताओ, अपने नाम के नारे लगवाएं? जवाब आना चाहिए। हम खुद जलसों में साथ होते हैं, आपने भी देखा होगा, हैदराबाद में भी वाकया हुआ, जलसा था बाबा जी का बाग मुस्तफ़ा में। किसी ने कह दिया रिजवी तेरे, आप बहुत जलाल में आ गए, नाराज हो गए। एक है मुरव्वत में मना करना, नहीं नहीं नहीं, फ़कीर इसका जो है ना तामुल नहीं रखता, फ़कीर के लिए बात दुरुस्त नहीं। एक है यूँ रस्मी बात कर, एक है गुस्से में आ जाना, जलाल में आ जाना, नाराज हो जाना और पाबंदी लगा देना कि उस कंपेयर को नहीं बुलाया जाए जो सिर्फ मेरी तारीफ करे। और बाबा जी हमें खुद कहते थे, मैं सिर्फ हाफिज कुरान हूं, कहते थे, इसके सिवा जो तुम अलकाबा दोगे ना, तुम खुद क़यामत के दिन जवाब दियो। ये जुमले कहते थे हमें अकेले में बैठकर, कहते जो तुम मेरे अलकाबात बयान करते हो ना, मुझे भी कहा खिताब का, जो तुम हमारी बातें करते हो ना तारीफा, दुनिया में कह रहे हैं, ये सच्चा आशिक है ना। कहते मैं सिर्फ इसका जवाब दूं कि मैं हाफिज कुरान हूं, कुरान मुझसे जहां से सुनना है सुन लो, बाकी जो तुम कह रहे हो ना तुम खुद जवाब दो। फिर उस मर्द कलंदर ने जब अपनी जात को मुकम्मल मिटाया और पूरी कौम को, पूरी तहरीक को एक ही मिशन दिया कि बात उन्हीं की करनी है। कुछ समझ रहे हो? खुदा की कसम बताओ ना, बात उन्हीं की करनी है। ईद है तो भी मौजू हुजूर की साथ पाक, बकरा ईद है तो भी मौजू हुजूर की साथ पाक, लैलतुल कदर है तो भी मौजू हुजूर की साथ पाक, जुम्मतुल विदा है तो भी मौजू हुजूर की साथ पाक, रब्बीउल अव्वल है तो भी मौजू हुजूर की साथ पाक, मुहर्रम में तो भी मौजू हुजूर की साथ पाक। फिर बात ही उन्हीं की करनी है, उनके सत्य सबकी बात हो जाएगी। तो हमारी कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि मालिकों ने हमें जो मिशन दिया है वो हक का मिशन है। बोलो सुभान अल्लाह। और जो बाबा जी अलैहि रहमान ने हमें जिस नारे पर लगाया वो नारा है हुजूर का, फरमाया बस उन्हीं की बात करनी है, उन्हीं का जिक्र करना है, इसी में कामयाबी। तो इसके अलावा मैं नहीं समझता कि बंदा को दूसरी तरफ जाए। और मैं तो दूसरी पार्टियों को भी कहता हूँ, बात चलिए तो अर्ज कर रहा हूँ, उनको भी कहता हूँ, जितनी भी जमात है, जितनी भी सियासी जमात है, उन्हें कहता हूँ यार तुम खुद ही सोच लो, कलमा हुजूर का पढ़ा है, झंडे किसी और के उठाते हो, कलमा हुजूर का पढ़ा है, नारे किसी और के लगाते हो। आओ तहरीक लब्बैक में देखो, झंडा भी हुजूर का है, नारा भी हुजूर का है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और मैं ये कहता हूँ, लब्बैक सच बताओ, जितनी भी सियासी जमात है ना, उनके कारकुनान से आप भी बातचीत करो, उन्हें खुद ही आप बात पहुंचाओ, आपसे कभी मुलाकात होगी, उनको को यार तुम जिस लीडर को भी मानते हो ना, भले वो अब तक तुम्हारा जिंदा ही लीडर क्यों ना, कोई भी हो, तुम दुआ करो हाथ उठाकर। तुम आज जिस सियासी पार्टी जमात में हो, जिस तंजीम में हो, खुदा तुम्हें उस तंजीम के झंडे के तले और उस तंजीम के लीडर के साथ क़यामत के दिन उठाए। दुआ करो। तो सामने वाला हिल जाता है, तो यार मौलाना ये आप कहाँ चले गए? मैंने कहा मैं यहाँ नहीं चला गया, जाना वही है। ये आप क्या करते? मैंने कहा मैं नहीं करा, होना यही है। यार आप दीन को मिला देते। मैंने कहा मोमिन की दुनिया और दीन एक ही है। आप पढ़ लो सूफिया को, मोमिन की दीन और दुनिया एक ही है, काफिर का अलग है। मोमिन के लिए दुनिया कुछ नहीं, वो भी दीन है। मैंने कहा जब वो गले पे बैठ के पैसे काटता है ना और ईमानदारी दिखाता है, वो भी दीन है। मुस्कुराता है ना, वो भी दीन है। लुक़मा हलाल खाता है, वो भी दीन है। कारोबार के लिए हलाल के लिए निकलता, वो भी दीन है। कहते यार तुम पता नहीं कौन। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुआ कर सकते हैं? कहने लगा यार। मैंने कहा नहीं, दुआ करो कि तुम जिस तंजीम का झंडा उठाए, तुम जिस लीडर के नारे लगाए,
آج گلیوں میں گھومتے ہو، دعا کرو قیامت کے دن خدا تمہارا حشر ان کے ساتھ کرے، تمہارے ماں باپ کا حشر ان کے ساتھ کرے کہ یار یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم گھبراتے ہیں، میرے رب چپ ہے۔ ہم الحمدللہ اس بات پر دعا بھی کرتے ہیں اور ناز بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی امیر المجاہدین ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، نہ ہمیں بھولیں گے۔ انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر امیر المجاہدین لے کر جائیں گے، ہمیں شفاعت مصطفیٰ دلوائیں گے اور ہم امیر المجاہدین کے پیچھے پیچھے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا سودا تو اتنا ہونا چاہیے نا، بولو نا سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے قائد کے مشن پر ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم نے اپنے امیر المجاہدین کو ایسے ہی مرشد نہیں بنایا، اسی لیے ہم نے اپنا مرشد بنایا، رہنما بنایا، جس نے اس جہاں میں بھی ہماری لاج رکھی ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ سب کا غوث اعظم کا، سب کا فقیر عبدالوہاب جیلانی کا قیامت کے دن جب بابا جی تشریف لائیں گے اور جب لبیک والوں کو بلایا جائے گا تو وہ بھی پھر جلوہ قابل دید ہوگا۔ ہمارا سودا تو وہاں تک کا، لہذا کارکنان میں آپ سے مخاطب ہوں، جیتے ہم ہی ہیں، جیتے مالکوں کی مرضی ہے، اسمبلی میں نعرے لگوا دیں یا گلی میں نعرے لگوا لیں، ہم تو نوکر ہیں نا۔ ہم کون ہیں؟ جواب ہم کون ہیں؟ اور بابا جی ایک بات کرتے تھے کہ ہم حضور کے در کے کتے ہیں، کتے کا کام فرمائش کرنا نہیں ہوتا۔ بابا جی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کتے کا کام فرمائش کرنا نہیں ہوتا، وفاداری کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں ٹوٹ کر وفاداری کرنی ہے، کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، جان نہیں چھڑانی، پورے کاف پر محنت کرنی ہے، 100% اپنا دینا ہے۔ باقی مالکوں کی مرضی ہے، انہوں نے اپنے در کا کتا بنایا، یہی بہت کافی ہے۔ ہمارا کام ہے وفاداری کرنا اور ہر وقت اس بات پر نظر رکھنا کہ کوئی بھی سور ناموس رسالت کی گلشن میں تو نہیں آ رہا، کوئی بھی سور ختم نبوت پر حملہ آور تو نہیں ہو رہا، کوئی بھی خنزیر نبی پاک کے دین کے خلاف تو نہیں بول رہا۔ بس ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ باقی مالکوں کی مرضی ہے کہ ہمیں ممبر پر بٹھا کر اپنی بات کروائیں، سامنے بٹھا کر اپنی بات سنوائیں، گلی میں ہم سے نعرے لگوائیں یا پارلیمنٹ میں ہم سے نعرے لگوائیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جانے۔ ہمارا کام یہ ہے ان کے در سے وفا کرنا۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا کام ہے کوشش کرنا، یار یہ فلاں الیکشن میں یہ ہوا، کھانے وال میں یہ ہوا، وہاں میں نے کہا یار یہ باتیں چھوڑیں، اپنا معیار بلند کریں۔ آپ کا لیڈر کوئی عام لیڈر نہیں ہے، خادم السلسلہ آپ کا لیڈر ہے، ان کا لخت جگر آپ کو لیڈ کر رہا ہے، اپنا حوصلہ بلند کریں۔ آپ ان کے وارثین ہو غازی ممتاز قادری کے، کہ جب آخری ملاقات کروا دی نا گھر والوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں مکے مدینے لے جائے۔ ہم مکے مدینے جاتے ہیں، کوئی سفر میں جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اگر بچے ہمیں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، گھر والے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم شیشے میں بھی مڑ مڑ کر انہیں اللہ حافظ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ پیچھے مڑ مڑ کے بار بار، جہاں تک آخری نظر نہ پڑ جائے ہماری، جب تک کوئی بہت زیادہ دیواریں حائل نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ آ جائے، ہم اپنے بچوں کو آخری نظر میں اللہ حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے وارثین ہیں کہ ممتاز قادری علیہ رحمہ سے جب ملاقات کروا دی نا، آخری ملاقات ہو گئی تو اندر ایسے ایجنٹ بیٹھے تھے، وہ یہ سمجھے تھے کہ غازی صاحب ابھی رو پڑیں گے کیونکہ آخری ملاقات ہے، بچہ چند مہینوں کا سامنے ہے، بہت چھوٹا بچہ سامنے ہے، آخری ملاقات ہے، پھر تو قیامت کے دن ملنا ہے، کہیں دونوں طرف سے رونا دھونا نہ ہو جائے، کہیں بہت زیادہ معاملات نہ ہو جائے۔ نہیں، غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ نیا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بچے کو وصیت و نصیحت کر رہے ہیں۔ ملاقات ہو گئی نا تو تیزی کے ساتھ آگے منزل کی طرف جا رہے ہیں،
پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. غازی صاحب کے والد نے آواز دی کہ ممتاز قادری آپ تو پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. کہا پیچھے مڑ کے اگر میں دیکھوں تو یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا یہ نہ سمجھیں کہ مجھے آج اپنے نبی پر جان نثاری میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, بچہ یا گھر والے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. نہ میرا آخری ملاقات کر کے اپنی منزل کی طرف آگے ہی دیکھنا ہے, کیونکہ جن کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں وہ اعلیٰ جیل میں مجھے لینے آ چکے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ممتاز قادری سے پوچھا ہم ان کے بعد زندہ یا جتنی اس کے نعرے کے بعد ان کا جواب نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت, اس آواز کے اس گلے کا کرنا کیا اگر حضور کے لیے کام نہ ہے. بابا جی نے وہ رسمی محفلیں ختم کرا دی کہ اتنی آواز سے نعت پڑھنی ہے کہ میرا گلا خراب نہ ہو جائے. نیاز ہوگی تو میں محفل میں آؤں گا, پیسے ملیں گے تو میں نعت پڑھوں گا, عمرے کا ٹکٹ ہوگا تو لوگ آئیں گے. نہ بابا جی نے تو فیض آباد بھی سجا کر بتا دیا اور اب بھی حضور کے غلام وزیر آباد تک پہنچ کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ وہ پہلے کا معاملہ تھا کہ کوئی پیسے پر نعت پڑھتا تھا, کوئی کھانے کے لیے آپ کی محفل نہ آتا تھا. اب یا رسول اللہ صرف اور صرف ہم آتے ہیں تو آپ کی ناموس کی خاطر ہم میدان میں آتے ہیں. بس بات ختم ہو گئی. ممتاز قادری علیہ رما سے پوچھا گیا نا آپ ان کے وارثین ہو, پوچھا گیا کوئی خواہش ہے, آخری خواہش ہے تو کہو. کہا ہاں بالکل ہے, امامت سر سے نہ اتارنا, چہرہ نہ ڈھانپنا. مجرم کے چہرہ ڈھانپا جاتا ہے, میں تو عاشق ہوں. اور دوسرا اس وقت تک تختہ مت کھیتا جب تک میرے منہ سے لبیک یا رسول اللہ نہ نکل جائے. تو آپ ان کے وارثین ہو. لہذا کوئی ایکٹیو ہو تنظیم یا ایکٹیو نہ ہو, کسی کے دفتر کھلیں نہ کھلیں, ایجنسیاں کسی کے اوپر ہاتھ رکھیں نہ رکھیں, آپ ان باتوں سے جان چھڑائیں. آپ کو کہنا بس انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. کوئی بولے کیا ہو گیا, کہا میں دیوان اور مجھ سے بات نہ کر, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بات. ارے آپ کو پتہ نہیں سیاست, ارے چپ ہو جا. ان باتوں نے 74 سال میں صرف سنیوں کو مایوسی کیا ہے. تم نے دیا کیا اہل سنت کو, صرف مایوسی پھیلاتے حضور کے غلاموں کے اندر. لبیک والے ایک امید کی کرن ہے انشاءاللہ, جسے میرا آقا سورج بنا دیں گے اور وہی طلوع ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جس میں یقین نہیں, بابا جی کہتے تھے نا بے یقینی تو پھر کتے سے بھی بدتر ہے. غلامی انسان کے لیے بالکل بیکار, پھر بے یقینی تو انسان کے لیے غلامی کتے سے بھی بدتر ہے. بے یقین ہوتا ہے تو انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حضور سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جو جتنے یقین سے مانگتے ہیں خدا اس کی دعا اتنی قبول کرتا ہے. بابا جی کے پاس یقین تو تھا اور کیا تھا, 70,000 روپے جیب میں اور لانگ مارچ کے لیے بابا جی نکل رہے ہیں. ہم گوائے لاہور سے, ابھی جتنا ڈیزل چلے گا نا فیض آباد اتنے بھی پیسے نہیں ہیں. جس ٹرالر پہ بابا جی بیٹھا ہے نا اس کا جتنا ڈیزل جلے اتنے بھی پیسے نہیں تھے. نکل پڑے, کل نکلو مدد آئے گی, میدان تو سجاؤ. اب تک پتہ ہے سنیوں میں مسئلہ کیا تھا, مولویوں نے میدان سجانے ہی نہیں دیا. نہیں یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے, نہیں یہ مروا دیں گے. نہیں, وہ ایک روتو ملا نکلا تھا جس نے بکواس کی کہ 35 تم نے شہید کروا دیے, کیا کام کر دیا. ابے میں نے کہا تو نے رو رو کر کیا ڈرامے کیے ہیں, تو نے قوم کے اندر اور بےغیرتی پھیلائی, تو نے کون سا دین کا کام کیا. تجھے شرم نہ آئے کہ تو نے شہداء کے خون کا مذاق اڑایا, تجھے احساس نہ ہوا. لہٰذا یہ مولوی تو صرف اور صرف اسی طرح لے کے چلے جاتے, تم سے کچھ نہیں ہوگا, ارے مار دیے جاؤ گے, ارے پٹ جاؤ گے, ارے یہ ہو جائے گا, ارے وہ ہو جائے گا. اور تو روز دور ہو جا, اگر ہم پٹیں گے تو بھی انہی کے لیے, اگر ہم مار کھائیں گے تو بھی انہی کے لیے, اگر ہم جیل میں جائیں گے تو بھی انہی کے لیے, اور اگر دین تخت پہ لے آئے تو بھی انہی کے لیے لے آئے. سنو, اللہ نے جو آپ کو چیزیں دی نا, یہ پیغام دے رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے, گھر دیا ہے چاہے کرائے کا ہو, توجہ, موٹر سائیکل دی ہے, گاڑی دی ہے, دکان دی ہے, کوئی بھی چیز دی ہے نا, اس پر آج رات یا کل بڑا سا لکھواؤ لبیک یا رسول اللہ. کون کون لکھوائے گا؟ یا اسٹیکر لے لو لگا دو,
آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے یہ دو کام کریں گے، یہ دو کام کریں گے. ایک تو جو اس وقت روحانی معاملات بہت تیزی سے چل رہے ہیں نا، شیطانیت جو عام ہے، جادو کا اثر، جنات کا اثر، نظر بد، گندے اثرات، ہوائی مخلوق گھروں میں ڈیرے لگا دیتی ہے، کئی مسئلے ہیں. جب یہ حضور کا نام دیکھیں گے نا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر جب یہ نعرہ لگا ہوگا نا، سمجھ رہے ہو، ہر جگہ پر جب یہ نعرہ لگا ہونا تو انشاءاللہ یہ اس بات کا پیغام ہوگا کہ بہت جلد قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے نا، اس کا جو مین دروازہ، اس پر بھی یہی نعرہ لگنے والا ہے. جو سپریم کورٹ ہے نا، سپریم کورٹ، اعدلوا هو اقرب للتقوى، جو قرآن کی آیتیں بڑی بڑی لکھی ہوئی ہیں نا، لکھے رہو، مسئلہ نہیں ہے. اس کے نیچے بہت بڑا لبیک کا نعرہ لگنے والا ہے. جو سینٹ ہے نا، پھر اس میں بھی بہت بڑا لبیک کا نعرہ لگنے والا ہے. یعنی ہر جگہ ادارے میں. ہمارا کام پتہ ہے کیا ہے کہ حضور ہماری یہی طاقت تھی کہ ہم اپنے گھر تک لکھ سکتے تھے. اب آپ کی طاقت ہے کہ پارلیمنٹ میں کیسے لکھنا ہے، یا آپ کی طاقت ہے کہ ایوان میں کیسے جائے گا، تو لکھو گے. اور دوسری بات سنو، لبیک کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ حضور میں حاضر ہوں. کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے موٹر سائیکل پہ لکھا نا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ موٹر سائیکل بھی آپ کی ہے، جب ضرورت پڑی حاضر. گھر پہ لکھا نا تو حضور یہ گھر آپ کا ہی ہے نا. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سب کچھ ہے حضور کے لیے. تو گھر پہ جو لکھا ہے نا لبیک، اس کا پتہ مطلب کیا ہے؟ حضور جب بھی ضرورت پڑے گی تو یہ گھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، یہ دکان بھی کہہ رہی ہے میں حاضر ہوں، میری گاڑی بھی کہہ رہی ہے میں حاضر ہوں، میری موٹر سائیکل بھی کہہ رہی ہے میں حاضر ہوں. لہذا ہر جگہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. تو آپ کو پھر دوسرے لوگ بھی ملیں گے، ارے نہیں وہ احمد رضا جذباتی بندہ ہے، جوان بندہ ہے، اس نے ایسے آپ کو مشورہ دے دیا. پاگل ہو یار، لبیک کا نعرہ لگاؤ گے دشمنی بڑھے گی، خامخواہ نظروں میں آؤ گے. ہم نے کہا کس کی نظروں میں آئیں گے؟ کہا یار سمجھا کرو. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہے کہ ہم کس کی نظروں میں آئیں گے، کسی اور کی نظروں میں بعد میں آؤ گے. جن کے نام کا نعرہ نہ ان کی نظروں میں پہلے آ جاؤ گے. بابا جی کے ظاہری حیات کے اندر کچھ محکموں کی طرف سے فون آ رہے تھے کہ آپ کا تعلق لبیک سے، کمال ہو ہمارے کارکنان کو، سلام ہو. پتہ ہے کیا جواب دیا؟ بابا جی نے بتایا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تو ہیں، اللہ نے اگر ہمارے نصیب میں جو اولاد لکھی ہے نا وہ بھی آگے لبیک والی ہے. اور بابا جی نے پتہ ہے کیا کہا؟ ابھی تو مزہ آیا ہے، ابھی تو چس آیا ہے، کیونکہ سب کہتے تھے نا میں عاشق ہوں حضور کا، میں عاشق ہوں. اب پوچھا جا رہا ہے کون کون ہے، اب پوچھا جا رہا ہے کون کون ہے. لیکن اس دور میں عشق کا تعارف لبیک سے ہو رہا ہے، کہ عشق میدان سجواتا ہے نا، عشق آگ میں بھی لے جاتا ہے نا. حضرت ابراہیم کو عشق ہی تو لے گیا، عشق جیل میں بھی لے جاتا. حضرت یوسف جیل میں پہنچے نا، اللہ کی عشق کی خاطر پہنچے نا. تو عشق تو انسان کو جلا دیتا ہے، عشق تو انسان کو جیلوں میں بھی لے جاتا ہے. تو ہم سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں حضور کا امتی ہوں. پوچھا جا رہا ہے کون کون لبیک والا ہے؟ تو بعض نے کہا نہیں میرا کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں ہیں. الحمدللہ جس پر نظر مصطفیٰ ہے اور جو بات ضمیر ہے، انہوں نے کہا ہاں میں تو ہوں، میرے آنے والا بچہ بھی لبیک یا رسول اللہ والا ہے. آج بھی ہمارے یہی تعارف ہے. جس کو نوٹ کرنا ہے نوٹ کرے، جس کو لکھنا ہے لکھے، جس کو دیکھنا ہے دیکھے. کچھ ان نون پرسن میرے ساتھ سیلفی بنا رہے تھے پچھلے دنوں، تو میرے ایک ساتھی نے کہا ہمارے مسجد کے امام صاحب کیا رہا آپ سب کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں؟ وہ بندہ مشکوک تھا. بھائی میں نے کہا بنانے دینا، سیلفی فائدہ ہی ہے نا، اپنا تو ہر جگہ تعارف یہی کرنا ہے نا. جب تک ہماری زبان چل رہی ہے، جب تک ہمارا جسم حرکت کر رہا ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، حضور میں آپ کا ہوں. میں نے کہا بتائیے کام کب آئے گا؟ جب زبان بند ہو جائے گی، جسم رک جائے گا اور موت کا وقت قریب ہوگا. انشاءاللہ مدینے والے تشریف لے آئیں گے. فرمایا تو جس کا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، آج میں تجھے لینے کے لیے دنیا میں آ چکا ہوں.
پوچھے, کوئی بھی جانے والا پوچھے. یہاں تک کہ پولیس والے ہمیں روکتے نا تو زبردستی ہم تعارف کراتے, میں لبیک والا ہوں بھائی, اچھا اچھا او, ہم تو زبردستی تعارف کراتے. رینجرز بھی روکے, کہاں جا رہے ہیں, میں نے کہا لبیک کے جلسے میں جا رہا, اور کہاں جا رہے ہیں آپ نے کہا ہاں لبیک والا ہوں. ربی الاول کے جلوس میں ایک معاملہ ہوا, ہم نشتر پاک جا رہے تھے, میرے پاس پاس نہیں تھا, مجھے روک دیا, کہا آپ ادھر سے نہیں جا سکتے. رینجرز کے اہلکار کھڑے تھے, میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے, جانے کا آگے بس کیمپ میں شرکت کرنی ہے, مجھے اندر تو نہیں جانا نشتر پاک, کیمپ میں جانا ہے اور آنا ہے. کہا نہیں ادھر سے آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ڈرائیور کو کہا گاڑی موڑ ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا اگر اس وقت وزیر اعظم بھی یہاں سے گزرنا چاہے تو میں نہیں جانے دوں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے کیا لین دین وزیر اعظم سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے جملہ کہا, میرے ساتھی گواہ آج بھی شاہ صاحب موجود ہیں, پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کے خادم و سنیسی بھی آ جائے نا, خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا. میں نے وہیں روکی گاڑی. میں نے کہا کیا آپ نے, آپ کو پتا ہے آپ کس کا نام لے رہے ہو, آپ کہا کیا بات کر رہے ہیں, قانون سب کے لیے. میں نے قانون بعد میں ہوگا, خادم و سنیسی پہلے ہے, ہمارے نزدیک پہلے ہے, قانون بات میں ہوگا. کہا یہ کیا بات کر رہا آپ کو سمجھ. میں نے کہا آن ڈیوٹی افسر تھا. میں نے کہا آپ نے بابا جی کا نام کیسے لیا. میں جب گاڑی ٹرن کر رہا ہوں بات ختم ہو گئی, وزیر اعظم تک کی بات ٹھیک تھی, آپ نے بابا جی کا نام کیسے لیا. کہ اب اس سال کی بات ہے کہ تمہارے خادم سنیسی کو بھی نہیں جانے دیتا. بولا ٹھیک ہے جاؤ گاڑی ٹرن کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. گاڑی ٹرن کرنے کے بجائے اس نے رکاوٹ ہٹا دی. میں نے کہا کیا کروں. کہا بس پاس لے لینا, جاؤ. اب پتہ نہیں کیسے جانے دیا, کیا ہوا کچھ مجھے پتہ نہیں ہے. تو ہمیں تو کوئی روکتا ہے زبردستی کہتا ہم لبیک والے ہیں. ہاں کہتا ہے یقین مانو, کیوں گھبرانا ہے. جب تک آپ تعارف کروانے کی طاقت رکھتے ہو اپنا تعارف کرو, ہر جگہ کرو, میں لبیک والا ہوں. ارے کوئی نون اور میم ہونے میں نہیں گھبراتا, تم لبیک والے ہونے میں کیوں گھبرائے. ہم لبیک والے بھائی ہیں بالکل. کوئی بھی آ جائے سامنے تو میں لبیک والا ہوں, میں حضور کا نام لینے والا ہوں, میں لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں. کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اس جہاں میں بھی بیڑا پار, اس جہاں میں بھی بیڑا پار. جو مجھ سے ملے قبلہ آصف صاحب نے بات کی تھی, میں اسی طرح آپ کی توجہ دے رہا ہوں. قرآن نے فرمایا تھا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہ جتنی بھی پارٹیاں جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. ایک ہی لبیک وہ ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہے. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آٹے میں نمک کے برابر اگر آپ مجھ پر اعتبار کرو تو میری بات لے کے جانا, خدا کی قسم. یہ ایک واحد تحریک لبیک اس وقت موجود ہے جو دین اسلام کے دفاع کے لیے کھڑی ہے. یہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہی بات کہ حق کبھی مٹے گا نہیں, کام تو ہونا ہی ہے. اللہ نے خود فرمایا لیوزنا والدین کلی, حبیب ہم دین کو سب پر غالب کریں گے. غلبہ تو ہونا ہی ہے اسلام کا. آپ اور میں قبول ہو جائیں تو بات پھر نرالی ہے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے سردار جب کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے, خدا نے پھر حبشہ سے بلال کو چن لیا, فارس سے سلمان کو چن لیا. وہ تو خدا کی مرضی جس کو چن لے, لیکن اگر اندر ہماری غیرت ہوگی تو ہمیں بھی چن لیا جائے گا. اگر ہمارے اندر جذبہ ہوگا تو ہمیں بھی چن لیا جائے گا. لہذا پیغام یہ ہے کہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ, مایوسی ہٹاؤ. کیا ہوگا کہ یہ ہم کو نہیں پتا کیا ہوگا. مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ کی بات سنا دو. پتہ یہ کون سے بزرگ ہیں, کون سے بزرگ ہیں یہ کہ جنہوں نے یہ خود فرمایا تھا میں نے پوری زندگی کبھی غیر محرم عورت کو دیکھا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ مدینہ شریف پہنچے, سوچا پاکستان میں نے بہت سیاسی تحریک چلا لی نظام مصطفیٰ کے لیے, تھک گئے, مدینہ پاک پہنچ گئے. ارادہ یہ ہوا کہ اب یہیں زندگی گزارنی ہے, بات ختم. بہت محنت کی. لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا, کارکنان آپ کو میں کلیئر کر رہا ہوں, سب سے بڑی ہماری ناکامی ہوگی کہ ہم شک میں پڑ جائیں, اگر مگر میں, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. اس لیے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں, اگر آج سے آپ کے اور میرے دل میں یقین آ گیا نا, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہارا نہیں سکتی. اور یقین خدا پہ رکھنا ہے. کس پہ رکھنا ہے؟ طاقت اسی کی ہے, قدرت اسی کی ہے, مالک وہی ہے, کن فیکون کا مالک وہی ہے, اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. ہمارے ایمان ہے اور طاقتوں بات میں سب سے بڑی طاقت میرے رب کی ہے, ہمیں اس پہ بھروسہ رکھنا ہے. مدینے والے مصطفیٰ کی طاقت, اس پہ بھروسہ رکھنا ہے. ان باتوں میں کیا الجھ رہے ہو کہ کسی کا دفتر کھل رہا ہے کہ بند ہو رہا ہے, کوئی ادھر نہ چلے جائے ادھر نہ چلے جائے. اگر فلاں قائد نے آواز دی نا تو پھر قوم اس طرف چلے جائے گی. میں نے کہا یہ تیری بھول ہے. اگر ہم نے کسی اور نام پر قوم کو جمع کیا ہوتا تو ہمیں ڈر تھا کہ فلاں لیڈر اگر آواز دے گا تو قوم پھر جائے گی. میں نے کہا یہ قوم صرف آئی مصطفیٰ کے نام پر ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ کوئی نہیں. لہٰذا یہ قوم انشاءاللہ اب کسی کے پاس نہیں
मुसल्लिसीन अपनी बात की नहीं है, खादिम मुसल्लिसीन अपनी बात की नहीं है, कोई जबान के लिए जवाब बनी नहीं है कि हमें घबराहट हो कि फला हो जाएगा फला हो जाएगा। बात हुजूर की है, बात रसूलुल्लाह की है। जब उनके नाम पर लोग जमा तो वही कर्म करेंगे, उन्हीं के नाम पर खड़े रहेंगे हम। अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमा मदीना पाक पहुंचे, तवज्जो है पीछे वालों आपकी भी, मदीना पाक पहुंचे तो एक बुजुर्ग मिल गए। देखो बयान कहां से शुरू हुआ था आसिफ साहब, खत्म भी वहीं हो रहा है। वो बुजुर्ग हुजूरी वाले थे, ये कुदरती कनेक्शन मिला, मुझे समझ नहीं आया। वो बुजुर्ग किसके थे पता है कौन से थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मजलिस लगती है ना आज भी, वो बराह रास्त उस मजलिस में जलवागर होते थे। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमा से मुलाकात हो गई, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने अपना मकाम बताया कि मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाता हूँ और मुझे ये सआदत मिल जाती है। अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमा ने फरमाया कि अच्छा मेरी एक उलझन है यार, इतना बड़ा आलिम है, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी उलझन हुई थी जवाब लेने के लिए, और जवाब आना था वो हमारे लिए, क्योंकि आगे लब्बैक का काम भी होना था ना। मालिक तो जानते ही है, मालिक तो जानते ही, तो जवाब हमें मिल गया। उसके बाद कान बंद कर लो, इधर उधर कान बंद करके इस जवाब के बाद काम पे तवज्जो दो। अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमान ने कहा मेरा एक सवाल है यार। उन्होंने कहा अच्छा क्या सवाल है? कहा आपसे नहीं है, सरकार से है। कहा हुजूर से? तो कहा पूछे, मैं जवाब दिलवा दूंगा। कहा नहीं, जवाब मुझे आपकी ज़बानी नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह की बारगाह से लिखा हुआ चाहिए, जवाब भी लिखा हुआ चाहिए। है ना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी लाडले है ना, काम किया ना हुजूर के लिए, जब काम किया तो लाडलापन मिल ही जाता है। मालिकों की बारगाह से काम करने वाला बंदा हो उसे सब मिल जाता है। का जवाब हजरत आपसे नहीं चाहिए, आपको सलाम, लेकिन आप वसीला बन जाए, मेरी पर्ची लेके जाए और सरकार की बारगाह से लिखा हुआ जवाब चाहिए। और ये बात भी मैंने अमीरुल मुजाहिदीन से सुनी है, समझ आ गई? रावी मैंने बयान कर दिया आपको, बाबा जी रावी हैं भाई, ठीक हो गया। गलत हो तो आप मुझे बाबा जी के सामने पकड़ सकते हैं, इससे बड़ा मेरे पास हवाला नहीं। का ठीक है, सवाल लिख के दिया अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमान ने, जिसका खुलासा ये था हुजूर मैंने शादी तक नहीं की, मैंने निकाह तक नहीं किया, इस वजह से कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में आ जाए, पाकिस्तान में दीन तख्त पर आ जाए, इसलिए मैंने इतनी जिद्दोजहद की, निकाह तक छोड़ दिया। हुजूर मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा साजिशें हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा अब तक नहीं आ रहा, लिहाजा थक हार कर मैं इधर पहुँच गया हूँ आपकी बारगाह तक, और अब मुझे नहीं जाना। ये कुछ मारूज़ात थे आपने लिखे, हुजूरी वाले बुजुर्ग को दे दिए। फिर अगले दिन उनसे मुलाकात हुई, सरकार की बारगाह से वो लिखा हुआ जवाब लेकर आए। ये बात हमारी ज़िंदगी से कीमती बात है, ये महफिल कबूलियत तक है इंशाअल्लाह। हुजूर की बारगाह से जवाब लिखा हुआ आया। कहा अब्दुल सत्तार तुम्हारा काम है कोशिश करना, वो जारी रखो, नतीजा मालिक पे छोड़ो। और मैं अभी यहाँ पर रास्ते में रुका था चाय पीने के लिए और मगरिब की नमाज के लिए, तो साथियों से मेरी बात हुई। देखें एक कारोबार दुनियावी होता है, बिजनेस, आपकी किसी भी चीज़ की दुकान है, जब तक आप बेचेंगे नहीं आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सिर्फ आप फजाइल बयान करें, उसकी शान बयान करें, उसको साफ सुथरा करते रहें, पैसे बढ़ेंगे अकाउंट में? मैंने कहा दीन अल्लाह ने ऐसा प्यारा बनाया है, हुजूर इतने प्यारे हैं, रब का जिक्र और हुजूर का जिक्र इतना आला है कि रब फरमाते सिर्फ तुम दीन की बात करो, अमल नहीं करवाना तुम्हें। मौज़िन का काम है अजान देना। अगर अल्लाह हमें ये पाबंद कर देता कि मौज़िन और इमाम की जिम्मेदारी है कि मोहल्ले वालों को पकड़ के नमाज पढ़ानी है, तो सवाब दूंगा, तो सवाब दूंगा। मौलवी का काम यह होता है कि तुम्हें पकड़ कर दाढ़ी रखवानी है, पकड़ कर तुम्हें आलिम बनाना है, पकड़ कर तुम्हें लोगों को जिना से और शराब से रोकना है, तो तुम्हें सवाब मिलेगा। अगर तुम्हारे बयान के बाद कोई चेंज नहीं आए तो सवाब नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा फिर मायूस होना बनता भी था कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई नमाज के लिए आ ही नहीं रहा। रब जानता सब है। फरमाया तुम्हें पकड़ पकड़ के अमल नहीं करवाना, तुम्हें सिर्फ बात करनी है दीन की, तुम्हें दीन की सही तर्जमानी करनी है। सामने अमल कोई करे या ना करे, अजान परफेक्ट देनी है, फजर में भी बावुजू होकर खुली आवाज के साथ, साफ आवाज के साथ, अच्छे अंदाज में अजान तुम्हें देनी है। कोई घर से निकल कर नमाज के लिए आ रहा है, खुदा की बारगाह से अजर तुम्हें जरूर मिलेगा। हजरत मूसा ने पूछा मौला
تو نے جنت الفردوس کس کے لیے رکھی ہے؟ فرمایا جو میرا بندہ صرف نیکی کی بات کرتا ہے اس کے لیے رکھی ہے، عمل ہم نہیں کروا سکتے۔ عبدالستار خان نیازی کو جواب ملا کہ جا کر پھر کوشش کرو، تمہارا کام ہے کوشش کرنا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت نوح نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، 950 سال، کتنے 9.5 سال نہیں بولنا بچہ، ابھی تو تحریک کو بنے 9.5 سال نہیں ہوئے، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، 80 کے قریب صرف مسلمان ہوئے۔ نبی کی تبلیغ ہے، کس کی تبلیغ ہے؟ اور مسلمان کتنے ہو رہے ہیں؟ 80 کے قریب۔ یہ بھی ہمارے لیے پیغام تھا کہ کثرت پہ نہ جانا، کثرت پہ وہ ہماری مرضی ہے، لیکن حضرت نوح نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت نوح، پتہ ہے آپ کو ایسے بھی نبی آئیں گے قیامت کے دن، جن کا ایک بھی امت ہی نہیں ہوگا، یہ بھی کتابوں کے اندر لکھ، ایک بھی امت ہی نہیں ہوا، دعوت دی کو ایمان ہی نہیں لایا، دعوت دی کو ایمان ہی نہیں لایا، تو کیا وہ نبی مایوس ہو گئے؟ نہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اجر تو مل رہا ہے۔ بھائی آپ کا کاروبار 5 دن خدا نہ خاصہ 7 دن 10 دن نہ چلے تو مایوس ہوں گے نا کہ کچھ بک ہی نہیں رہا، کیونکہ کچھ آ نہیں رہا۔ ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے، ہمیں ادھر ٹینشن ہی نہیں ہے، ہم نے بات کی، مالکوں نے ثواب دے دیا نا۔ آپ کو سمجھ رہے ثواب کس کو بولتے ہیں؟ اجر مل رہا ہے نا، سرکار کو مسکرا رہا ہے نا کہ 2021 کی آخری رات بھی جہاں میری امت میں ایسے نوجوان ہیں جو میرا دنیا پر دکھائیں گے اور ایسے الٹے کام کریں گے، اور ایسے بھی لطیف آباد میں میرے غلام ہیں جو آج بھی میرے نام کو نعرے لگا کے میرا دل خوش کر رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا بس بات مکمل، کام کرنا ہے انشاءاللہ، بھرپور کام کرنا ہے۔ کیا ملے گا؟ نگاہ مصطفیٰ ملے گی، رسول اللہ کی بات کا اجر ملے گا۔ ارے اگر ایک سیٹ بھی نہ ملی ہے، میں نے کہا سیٹ کے لیے کر ہی نہیں رہے، نظر مصطفیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ملا، میں نے کہا شفاعت مصطفیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ رسول اللہ دست انور سے ہمیں آب کوثر پلا دے، ہمیں یہ چاہیے۔ سرکار ہمیں مسکرا کر دیکھ لے، ہمیں یہ چاہیے۔ رسول اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ پڑھا دے، ہمیں یہ چاہیے۔ مصطفیٰ قبر میں فرما دے فرشتوں میں یہ کہتا ہوں میرا عاشق ہے، مجھے یہ چاہیے۔ قیامت